اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ وعترتہ وامتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الکافیہ ابن حاجب مرفوعات کا بیان چل رہا ہے۔ سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت پائیدار راہوں پر ہم سب کو استقامت، اخلاص، عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ہم فاعل کا اپنے مفعول سے مؤخر ہونے کا تیسرا وجوبی قانون سیکھیں گے۔ آئیے عبارت پر غور کرتے ہیں۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او معناہا، یا اس کے معنی کے بعد۔ اب تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ او وقع، یا واقع ہو کیا فاعل بعد معنی اللہ، بعد معنی اللہ، یا واقع ہو فاعل اللہ کے معنی کے بعد، اللہ کے معنی کے بعد، اللہ کے معنی کے بعد۔ جو معنی ہا ضمیر ہے، ہا ضمیر کا مرجع آپ جانتے ہیں اللہ ہے۔ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ۔ تو کیا ہوگا جی؟ او معناہا، یا فاعل واقع ہو اللہ کے معنی کے بعد، تو کیا ہوگا؟ واجبہ تاخیر ہو، تو فاعل وجوباً مؤخر ہوگا، فاعل کی تاخیر واجب ہوگی۔ بولیں، فاعل کی تاخیر واجب ہوگی۔ جو قانون آپ نے پہلے پڑھا تھا فاعل کی تقدیم والا، فاعل کی وجوبی تقدیم والا، اس میں یہ تھا یعنی کہ جب مفعول اللہ کے معنی کے بعد واقع ہوگا تو واجبہ تقدیم ہو، تو اس کی تقدیم واجب تھی۔ آج ہے کہ جب فاعل معنی اللہ کے بعد واقع ہو تو فاعل کی تاخیر واجب ہے۔ بولیں، فاعل کی تاخیر واجب ہے۔ اس کی مثال آپ کو دوں، آپ نے پہلے سبق میں پڑھ لیا تھا، آج پھر دہرا لیتے ہیں کہ معنی اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا معنی کیا؟ انما، شاباش، انما، دانش ویری گڈ۔ انما کیا؟ معنی اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذریعے بھی، اللہ کے ذریعے بھی کلام میں حاصر پیدا کیا جاتا ہے، اور انما کے ذریعے بھی کلام میں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انما کا اثر کلام کے، شاباش، کلام کے آخر میں ہوتا ہے۔ انما کا اثر کس میں ہوتا ہے؟ کلام کے آخر میں ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، اب آپ دیکھیں کہ انما ضرب عمرن زیدن، یہاں پہ قانون پایا گیا کیا؟ کہ جو فاعل ہے وہ اللہ کے معنی کے بعد پایا گیا۔ بولیں، پایا گیا، اللہ کے معنی کے بعد پایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوگا؟ واجبہ تاخیر ہو، تو فاعل کی تاخیر واجب ہے، فاعل کی تاخیر واجب ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ معنی کیا ہوگا کہ انما ضرب عمرن زیدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ مارا زید نے ہی عمر کو۔ بولیں، مارا زید نے ہی عمر کو۔ انما کی تاثیر آخر میں ہے نا، یعنی کہ ضاربیت میں بند ہو گئی ہے مضروبیت، ضاربیت میں بند ہے مضروبیت، ضاربیت میں بند ہے، ضاربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہی مارا،
دوبارہ ترجمہ، انما ضربا عمرن زیدن، صرف زید نے عمر کو مارا، اور صرف کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ انما کی وجہ سے، اور زید کو صرف کا ترجمہ کس نے دیا؟ زید آخر میں آیا تو تب انما کا ترجمہ زید کے اندر آیا۔ اور بیٹا اگر ہم اس کا عکس کریں گے، یعنی فاعل کی جگہ مفعول اور مفعول کی جگہ فاعل لے کر آئیں گے، تو جس شخص نے یہ جملہ بولا ہے، جس مقصد کے لیے بولا ہے، یا ہم آگے اس جملے کو نقل کریں گے تو بدل کے نقل کریں گے، تو جس مقصد کے لیے جملہ بولا گیا ہے، لکھا گیا ہے، وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو ہم اس کا اگر عکس کریں، فاعل کو پہلے لے آئیں اور مفعول کو بعد میں لے آئیں، تو جملہ یوں ہوگا، انما ضربا زید عمرن۔ اب مفعولیت میں بند ہو جائے گی زید کی ضاربیت، ٹھیک ہے، عمر مفعول میں بند ہو جائے گی زید کی ضاربیت۔ اب ترجمہ ہوگا کہ عمر ہی کو زید نے مارا، تو معنی بھی بدل گیا، اسلوب بھی بدل گیا۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب بھی معنی الا کے بعد فاعل واقع ہو تو فاعل کی تاخیر واجب ہے، معنی الا کے بعد مفعول واجب ہو تو فاعل کی تقدیم واجب ہے، جو کہ پہلے سبق میں آپ نے 4 قوانین میں پڑھ لی تھی، تقدیم والے قوانین کے تحت، یہ والی شک۔ اچھا بیٹا، یہاں پر ایک بڑا دلچسپ اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے اس سے پہلے والا قانون بیان کیا تھا اور کہا تھا او وقع بعد الا، کہ جب فاعل واقع ہو الا کے بعد تو واجب تاخیر ہو، تو فاعل کی تاخیر واجب ہے۔ تو اسکرین پہ سامنے دیکھیں، ما ضربا عمرن الا زیدن، نہیں مارا عامر کو مگر زید نے۔ الا کے فوراً بعد بیان ہوا قانون کہ فاعل واقع ہے تو واقعتاً فاعل کے اور الا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوا، کوئی کلمہ نہیں آیا، کوئی حرف نہیں آیا، کوئی لفظ نہیں آیا، بلکہ واقعتاً فوراً الا کے بعد فاعل آیا۔ اسی طرح آپ پہلے قوانین پر قیاس کر سکتے ہیں، لیکن معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ او معناہا، یا اس کے معنی کے بعد واقع ہو، یعنی انما کے بعد جب فاعل واقع ہو تو فاعل کی تاخیر واجب ہے۔ تو انما تو دیکھیں، انما کے فوراً بعد تو فاعل واقع نہیں ہوا، انما کے فوراً بعد تو فعل ذکر ہے، فعل کے فوراً بعد مفعول ذکر ہے، اور مفعول کے بعد آخر میں فاعل ذکر ہے۔ تو عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ الا کے معنی یعنی انما کے بعد فاعل واقع ہو تو فاعل کی تاخیر واجب ہے، اور آپ نے جب مثال دی ہے تو مثال کے اندر فزیکلی انما پہلے ہے، درمیان میں 2 کلمے ہیں، اس کے بعد آخر میں جناب، تو یہ 2 چیزوں کے درمیان تضاد کیوں ہے؟ اس کا جواب بھائی تضاد بالکل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انما کا جو اثر ہے وہ عبارت یا جملے کے آخر میں جا کر آخری کلمے پر مرتب ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انما کے بعد واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر انما کا اثر ہوگا اسی مقام پہ فاعل ہونا چاہیے، تو فاعل کی تاخیر واجب ہے، اور جہاں پہ انما کا اثر واقع ہوتا ہے وہیں پہ اگر مفعول ہو تو فاعل کی تقدیم واجب ہے۔ اعتراض آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ کے ذہن اور دل میں ضرور اترے گا۔ محنت کیجئے، آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ آج کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بکس پر تحریر کیجئے اور زبانی بھی یاد کیجئے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انما ضربا عمرن زیدن، یہ والا جملہ لکھ کر اس کی مکمل نحوی ترکیب کیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔